وقال اور کہا الذین انہوں نے جو لا یعلمون نہیں علم رکھتے لولا کیوں نہیں یکلمنا کلام کرتا ہم سے اللہ اللہ او یا تأتینا آتی ہمارے پاس آیتن کوئی نشانی کذالک اسی طرح قال کہا تھا الذین انہوں نے جو من قبلہم ان سے پہلے تھے مثل مانند قولہم ان کی بات کے تشابہت مشابہ ہو گئے قلوبہم دل ان کے قد تحقیق بینا واضح کر دی ہم نے الآیاتی آیات لقوم ان لوگوں کے لیے یوقنون جو یقین رکھتے ہیں. وقال الذین اور کہا ان لوگوں نے لا یعلمون جو علم نہیں رکھتے. اب یہ دوسری دفعہ آ رہا نا لولا یکلمنا اللہ اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا. یکلمنا کا روٹ کیا ہے؟ کلمہ سے. ٹھیک ہے اس کو کیسے پروناؤنس کریں گے؟ کلمہ 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 نہیں کہیں گے. ہم پنجابی میں کہہ کے اتنی عادت ہے کہ منہ سے 1000 کوشش پھر یہ نکل آتا ہے. تو یہ اصل میں کلمہ ہے. ٹھیک ہے کلمہ. اور لفظی معنی کلمہ کا کیا ہے؟ زخمی کرنا. اسی لیے کلام اور تلوار کو آپس میں ملاتے رہتے ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں اب یہاں زخمی کا معنی آپ لکھ دیں. پھر عام لفظ میں کیا استعمال ہونے لگا؟ کلام، گفتگو، بات چیت. لولا یکلمنا اللہ ہم سے اللہ تعالیٰ بات چیت کیوں نہیں کرتے. او تأتینا یا آتی ہمارے پاس آیتن کوئی آیت کوئی نشانی. کذالک اسی طرح قالا کہا تھا الذین ان لوگوں نے بھی من قبلہم جو ان سے پہلے گزرے مثل قولہم انہی کی بات کی طرح. تشابہت قلوبہم آپس میں ملتے جلتے ہیں ان کے دل. پیچھے پڑا یہ لفظ متشابہ شین بے ہے شبہ پڑ جانا. اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے شک شبہ. قد بینا تحقیق بیان کی ہم نے الآیاتی آیات لقوم واسطے ایک قوم کے یوقنون جو یقین رکھتی ہو. قوم کس کو کہتے ہیں؟ اصل میں قوم کا لفظ جو ہے نا یہ قیام سے ہی ہے. قوم کو قوم کیوں کہا گیا؟ کہ جب کوئی مسئلہ ان کو پیش آتا تو سارے اکٹھے کھڑے ہو جاتے ہیں، یعنی اس کا مقابلہ کرنے کے لیے. یعنی اس کی اصل یہ ہے ایک ساتھ اکٹھے ہونے والے، یعنی جن کی پھر سوچ ایک ہو، جن کے خیالات ایک جیسے ہوں، جن کے باہم مفاد ایک جیسے ہوں. نیشن کے معنی میں آتا ہے نا. تو اس میں صرف ایک نسل کے لوگ نہیں. مثلاً اب آپ دیکھیں کہ کینیڈینز جو ہیں اگر ان کو ایک قوم کہا جائے تو ایک نسل تھوڑی ہے. تو پھر ان کو قوم کیسے کہیں گے؟ انٹرسٹ ایک ہے. اور قوم میں مرد اور عورتیں دونوں شامل ہوتے ہیں. صرف عورتوں یا صرف مردوں کی قوم نہیں ہوتی. قوم جو ہے وہ کسی بھی انسان کے صرف رشتہ دار نہیں، رشتہ دار، مددگار، ہم خیال اور ایک جیسے مفادات یعنی کامن انٹرسٹ رکھنے والے لوگوں کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا یوقنون کا لفظ پیچھے پڑھا آپ نے؟ یقین. وقال الذین لا یعلمون اور کہتے ہیں وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے. کیا کہتے ہیں؟ لولا یکلمنا اللہ اللہ ہم سے بات کیوں نہیں کرتا. او تأتینا آیا کہ ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی. کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم ایسی ہی بات ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی کی تھی. اب آپ دیکھیں یہ جو کلام کا یا خطاب کا انداز ہے ایسے ہی کہتے تھے پہلے لوگ بھی، ایسے ہی کہتے تھے لا علم لوگ، ایسے ہی کہتے تھے اس سے قبل کے لوگ. یعنی اس سے کیا خاص بات پتہ چلتی ہے کہ ہر دور کے انسانوں کی نفسیات ایک ہی ہے. مشرق میں رہتے ہوں یا مغرب میں رہتے ہوں، وہ اندر کا جو انسان ہے وہ ایک ہی ہے.
اس کی کمزوریاں ایک جیسی ہی ہیں. اور یہاں کس خاص کمزوری کا ذکر کیا گیا؟ یعنی انسان کی خاص کمزوری کیا ہے؟ ظاہر پرست ہے، ظاہر پرست ہے یا مادہ پرست ہے. ٹھیک ہے. تشابہت قلوبہم، ان سب کے دل ملتے جلتے ہیں. قد بینا الآیات لقوم یوقنون، ہم نے آیات کو خوب بیان کر دیا ہے ان لوگوں کے لیے جو یقین کرتے ہوں. اب آپ دیکھیے کہ جو لوگ مادہ پرست ہوں یا ظاہر پرست ہوں یا دنیا کی ظاہری چیزوں کو بڑا سمجھتے ہوں، جس کے پاس دنیا ہو صرف اس کو بڑا سمجھتے ہوں، تو ان کی پھر ایک نفسیات کیا بن جاتی ہے کہ وہ اللہ کی طرف بلانے والے کی بڑائی کو بھی کس پہ تولتے ہیں کہ اس کے پاس دنیا کتنی ہے، دنیا کتنی ہے. اسی لیے بہت سے پیغمبروں کو محض کس بنیاد پہ جھٹلایا گیا کہ وہ ان کے اس مطلوبہ خود ساختہ معیار پہ پورے نہیں اترتے تھے، اور ان کا سیلف میڈ خود ساختہ معیار کیا تھا کسی کے بڑا ہونے کا؟ بڑے لوگ کس کو کہا جاتا ہے؟ چلیے عام زبان میں بتائیے، بڑے لوگ کن کو کہا جاتا ہے؟ جن کے پاس کیا ہو؟ دولت نمبر 1. جی ہاں، بڑا گھر ہو، بڑی گاڑی ہو، بڑا عہدہ ہو، اونچا خاندان ہو، وہ بڑا ہوتا ہے. دنیاوی لحاظ سے زیادہ پڑھے لکھے ہوں، جی ہاں، مال، بیٹے، اولاد، یعنی دنیا کی رونقیں اس کے ارد گرد اکٹھی ہوں، وہ بڑا ہوتا ہے. اب دنیا کی رونقوں میں سب چیزیں آ جاتی ہیں، یعنی مال، گھر، اولاد، عزت، شہرت، علم، یہ ساری چیزیں جن کو دنیا کی زینت یا دنیا کی رونق کہا جاتا ہے، ورلڈلی اٹریکشنز جو ہیں. جس کے پاس یہ زیادہ ہو اس کو کیا سمجھا جاتا ہے کہ یہ کیا ہے؟ بڑا. اور جس کے پاس یہ نہ ہو اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ معمولی انسان ہے، عام انسان ہے. کیا ہے اس کے پاس؟ کچھ بھی نہیں. تو جو لوگ مادہ پرست ہوتے ہیں، جو لوگ صرف ظاہر کی چیزوں کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں، وہ کیا معیار بناتے ہیں کسی انسان کے بڑا ہونے کا؟ کہ اس کے پاس دنیا کتنی ہے. لہذا وہ جو اللہ کی طرف سے اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے آئے، جیسے رسول ہیں، تو اس کو بھی کس طرح دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس دنیا کتنی ہے. اور اگر اس کے پاس دنیا نہ ہو تو پھر کیا کہتے ہیں؟ پھر اس کی بات نہیں مانتے. غریب لوگ پھر بھی مان جاتے تھے، سردار کیوں نہیں مانتے تھے؟ قوم کے بڑے لوگ کیوں نہیں مانتے تھے؟ وہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے لیول کا بندہ نہیں ہے. عموماً لوگ کس سے دوستی کرتے ہیں؟ عموماً لوگ کس سے میل ملاپ رکھتے ہیں؟ عموماً لوگ کس کے ساتھ آنا جانا رکھتے ہیں؟ جو اسی کے سٹینڈرڈ کا ہو، اسی کے کیلیبر کا ہو، اسی کے لیول کا ہو. اگر کسی چھوٹے کے گھر جانا پڑے تو عموماً کیا کر کے جاتے ہیں؟ احساس ہمدردی کے لیے، اپنے سے بڑے کی طرف مروب ہو کے. یہ ایک انسانی کمزوری ہے، اور صرف یہ ظاہر پرست ہونا ہے، ظاہری نگاہ سے دیکھنا ہے، ظاہری چیزوں سے اور ظاہری رونقوں سے مروب ہونا ہے. پھر جو شخص اللہ کا پیغام پہنچائے وہ اس میں بھی یہی خوبیاں تلاش کرتے ہیں کہ اگر یہ چیز ہو تو پھر ہم سمجھیں گے کہ واقعی اللہ کا نمائندہ ہے اور اللہ ہی نے اس کو بھیجا ہے. اور اگر یہ نہیں تو وہ کہیں گے کہ لوگ کھانے کو تو ہے نہیں پاس، تو یہ اللہ کا پیارا کہاں سے ہو گیا. اس لیے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے پیغام رکھا تو وہ کیسی باتیں کرنے لگے. اللہ تعالیٰ فرماتے قال الذین لا یعلمون، لا علم لوگ. ایسے ظاہر پرست لوگوں کو قرآن نے کیا کہا؟ جاہل. یہ جاہل لوگ کیا کہتے ہیں؟ لولا یکلمنا اللہ، ہمارے پاس اتنا کچھ ہے، اللہ ہم سے باتیں کیوں نہیں کرتا؟ ہمارے پاس فرشتہ کیوں نہیں بھیجتا؟
او تاتینا آیا، آیتیں ہمارے پاس کیوں نہیں آتی، ہمیں کیوں معجزے نہیں مل جاتے. کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم، پہلے کے لوگوں نے بھی یہی باتیں کی تھی، انہی کی باتوں کی طرح. اگر آپ سورۃ بنی اسرائیل پڑھیں نا تو اس میں ایک آیت بڑی وضاحت کے ساتھ اس مضمون کو بیان کرتی ہے. وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا، آخر تک انہوں نے کہا ہم تیری بات نہ مانیں گے جب تک کہ تو ہمارے لیے زمین کو پھاڑ کر ایک چشمہ جاری نہ کر دے، یا تیرے لیے کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ پیدا ہو اور تو اس میں نہریں رواں کر دے، یا تو آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہمارے اوپر گرا دے جیسا کہ تیرا دعویٰ ہے، یا خدا اور فرشتوں کو روبرو ہمارے سامنے لے آئے، یا تیرے لیے سونے کا گھر بن جائے، یا تو آسمان پہ چڑھ جائے، اور تیرے چڑھنے کا بھی ہم یقین نہ کریں گے جب تک کہ تو ہمارے اوپر ایک ایسی تحریر نہ اتار لائے جسے ہم خود پڑھیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو پاک ہے میرا پروردگار، کیا میں ایک پیغام لانے والے انسان کے سوا اور بھی کچھ ہوں؟ هل كنت الا بشرا رسولا، اللہ نے مجھے ایک رسول بنا کے بھیجا ہے اور میں ایک انسان ہوں، تم مجھ سے کیا مطالبے کر رہے ہو؟ میرا کام لوگوں کو ہدایت کی بات پہنچانا ہے، میرا کام یہ سب باتیں دکھانا نہیں ہے. لیکن لوگ سمجھ نہیں پاتے. تشابہت قلوبہم، ان کی ایک ہی سوچ ہے سب کی. قد بینا الآیات لقوم یوقنون، ہم نے نشانیاں بیان کر دی ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو یقین کرتے ہوں.